صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی۔ چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔
जिस नबी के नौकर इतने खड़े हैं वो नबी कितना खड़ा होगा। जा जाके कलमा पढ़ ले। मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए। वहां कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना ना मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम हैं, 4 सूफी हैं, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हैं, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा 5वें के पास जा, 5वां कहने लगा 6ठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया
اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گوا رہنا، محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، گوا رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد۔ میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دے۔ ادھر گئی۔ ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر۔ 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ سری پھر پہلے کے گھر میں آ گئی اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ سری پھر آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لی، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں حضور، انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہا حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے، آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن، کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے بیماری آتی نہیں، اونگ نیند نہیں آتی، میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا۔ تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا SHO ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا، انگلی کی درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام ہے انگلی جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں تو تڑپوں، انگلی کا ماما، انگلی جانے اس کا کام جانے۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے تو کان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔ پیر احتجاج کرتے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کچھ چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے بھئی۔ میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے، تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا۔ درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں، آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے، ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی،
پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے. آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی. بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں. بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں. ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں. میں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو. میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے.